میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سوارٹ سے ہے، لیکن روزگار اور تعلیم کے سلسلے میں ہمارا خاندان گزشتہ 20 سالوں سے راول پنڈی میں مقیم ہے۔ ہم دو بھائی ہیں۔ میں میٹرک میں پڑھتا ہوں، جبکہ میرا بڑا بھائی کالج میں زیر تعلیم ہے۔ والد کی ایک چھوٹی سی کرایہ کی دکان ہے جس سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ زندگی بہت سادہ تھی، مگر خواب بہت بڑے تھے۔ میرے والد نے ابھی کچھ دن پہلے مجھے پہلی بار موبائل فون لے کر دیا تھا۔ اس وقت میرے لیے موبائل صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ میرا ایک خواب تھا۔ دل کرتا تھا کہ بار بار دیکھوں، اسے ہاتھوں میں تھاموں، کبھی سم کارڈ نکال لوں، کبھی دوبارہ لگا دوں۔ ایک شام میں اسکول کا کام ختم کر کے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا کہ موبائل پر ایک میسج آیا۔ اس میسج پر لکھا تھا ہیلو۔ میں میسج دیکھ کر حیران ہوا۔ نمبر انجان تھا۔ میں اس لیے بھی حیران تھا کہ میرا نمبر صرف گھر والوں اور 2-3 قریبی دوستوں کو پتا تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، آپ کون ہیں؟ تھوڑی دیر بعد اس کا میسج آیا۔ اس میں لکھا تھا، کیا تم یاسر ہو؟ میسج دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ میں نے مختصر سا جواب دیا، ہاں میں یاسر ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ اس کا پھر جو میسج آیا وہ پڑھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، میں نام بتاتی ہوں، مگر پہلے وعدہ کرو کہ یہ بات تمہارے اور میرے درمیان ایک راز رہے گی۔ کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ ہم دونوں بات کرتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے کوئی فلم چلنے لگی تھی۔ دل میں عجیب بے چینی تھی۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر لکھ دیا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک نیا جہان میری زندگی میں داخل ہوا۔ میسج میں لکھا تھا، میں سائمہ ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے بہت تیز ہو چکی تھی۔ حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ سائمہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے کئی بار سیڑھیوں پر اوپر جاتے دیکھا تھا۔ وہ ہمارے ہی گھر کے اوپر والے غصے میں رہتی تھی۔ میری بہن کی ہم جماعت بھی تھی۔ میں نے جلدی میں میسج بھیجا، تمہارے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ تھوڑی دیر بعد اس کا میسج آیا۔ اس میں لکھا تھا، تمہارا نمبر تمہاری بہن کی کتاب پر لکھا تھا، میں نے وہاں سے لے لیا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ دل میں عجیب سا خیال آنے لگا اور ایک عجیب سا مزہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا میری بہن کو پتا ہے؟ اس نے فوراً میسج کا جواب دیا۔ کہنے لگی، نہیں، اسے اس بات کا نہیں پتا۔ ابھی میں جواب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نیا میسج آیا۔ اس میں لکھا تھا، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مناؤ گے؟ میں نے جلدی سے جواب دیا، نہیں، تم بولو کیا بات ہے؟ اور پھر اس کا میسج آیا۔ میسج میں لکھا تھا، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ میں نے موبائل کو دیکھا، آنکھیں کھولے تو یقین نہیں آیا۔ پھر دوبارہ میسج پڑھنے لگا۔ دل میں عجیب سا احساس جاگنے لگا، جیسے کسی نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا ہو۔ اور پھر اس کا میسج آیا۔ میسج میں لکھا تھا، میں کئی بار تم سے یہ بات کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے ڈر لگتا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تمہیں سب بتا دوں۔ شاید میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اور محبت بھی بہت زیادہ۔ میں دیر تک موبائل کو دیکھتا رہا۔ ایک انجان سی روشنی میرے دل میں پھیل رہی تھی۔ یہ احساس میرے لیے بالکل نیا تھا اور خوبصورت بھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ میسج کا جواب دیا، ایسی بات نہیں ہے سائمہ، تم ہر لحاظ سے قابل ہو، خوبصورت ہو اور ذہین بھی ہو۔ بس شاید کبھی کسی نے مجھے اس طرح نہیں کہا تھا، اس لیے مجھے بہت عجیب لگا۔ اس کے بعد سائمہ کے پیغام مسلسل آنے لگے، مجھے اپنے دل کی حاکمیت دے دو، میں سمجھوں گی مجھے سب کچھ مل گیا۔ آئی لو یو یاسر، آئی لو یو۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں ایک نمی اتر آئی۔ کسی کے چاہنے کا احساس زندگی میں پہلی بار نصیب ہوا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے دسمبر کی سردی میں اچانک سورج نکل آئے۔ ہماری باتیں بڑھتی گئیں، دن گزرتے گئے، میں اور سائمہ جیسے ایک دوسرے میں سماتے چلے گئے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ گھنٹوں کی بات ہمیں لمحوں کی طرح لگتی تھی، کبھی ہنسی، کبھی ضد، کبھی ناراضگی، کبھی منا لینا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ دسمبر کی سخت سردی شروع ہو چکی تھی۔ بارش کی بوندا بادی اور ٹھنڈی ہوائیں وجود کو ہلا دیتی تھیں، لیکن میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ ان 4 مہینوں میں ہم چاہ کر بھی مل نہیں پائے تھے۔ ہر بار دل چاہتا مگر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ کبھی میرا ڈر، کبھی اس کا ڈر، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے چاہت اور تڑپ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک شام سائمہ کا پیغام آیا،
جان، آج دل کر رہا ہے کہ تم سے ملاقات کروں۔ میری دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے جواب دیا، میرا بھی دل چاہ رہا ہے، مگر ہم کیسے ملیں گے؟ سائمہ نے لکھا، سب گھر والے 11 بجے تک سو جاتے ہیں، مگر یاسر ڈر بہت لگتا ہے۔ میں نے ہمت دیتے ہوئے جواب دیا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آج رات 12 بجے سیڑھیوں پر ملتے ہیں، میں ضرور آؤں گا۔ اپنا دروازہ باہر سے لاک کر دوں گا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تھوڑی دیر سائمہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی، نہیں نا، بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے اسے لمبا سا میسج لکھا، جان، تم پچھلے 4 مہینے سے میرا دل جلا رہی ہو، یہ ملاقات ہماری محبت کی پہلی سیڑھی ہے، بس تم ہمت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر کار سائمہ راضی ہو گئی۔ اس کے بعد جیسے وقت رک چکا تھا، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز میرے کانوں میں سنائی دیتی رہی، دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا تھی، مگر میرے اندر گرمی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بجے میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر آیا، سیڑھیوں پر آ کر کھڑا ہو گیا، موبائل نکال کر میسج کیا، جان، میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہو؟ تھوڑی دیر بعد جواب آیا، میں کمرے میں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے لکھا، سائمہ، دیکھو میں آ گیا ہوں، سب سو رہے ہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، پلیز آ جاؤ۔ وہ لمحہ میرے لیے صدیوں جیسا لمبا تھا، ہر آہٹ پر دل دھڑک رہا تھا، ہر سایہ دیکھ کر لگتا تھا کوئی دیکھ نہ لے، مگر میں وہی کھڑا رہا۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد مجھے ہلکی سی آواز سنائی دی، کسی کے قدم دھیمے دھیمے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ سائمہ تھی۔ چاندنی میں اس کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پری زمین پر اتر رہی ہو۔ میری سانسیں ایک دم تیز ہونے لگیں، دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا آواز باہر نکل کر گلی میں جا رہی ہے۔ اندھیرے میں وہ دبے پاؤں نیچے اتر رہی تھی، باریک دوپٹہ اس کے شانوں پر ڈھلکا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دسمبر کی رات میں ایک روشنی قدم رکھ رہی ہو۔ وہ میرے قریب آئی اور میں بالکل پتھر کا ہو گیا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا، میں پلک جھپکنا بھی بھول گیا تھا۔ جب وہ میرے سامنے آ کر رکی تو میرے ہونٹوں پر بے اختیار یہ الفاظ آئے، سائمہ، تم تو حقیقت میں ایک خواب لگ رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کو دوپٹے کے پلوں میں چھپائے کھڑی رہی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، سب لوگ سو رہے ہیں، اب یہ لمحہ صرف ہمارا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموش رہی، مگر اس کی سانسوں کی آواز صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کے کچھ اور قریب ہوا۔ میں نے آہستہ سے کہا، دیکھو سائمہ، یہ پہلی بار ہے، مگر یقین کرو میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے نرمی سے کہا، میں نے سب سوچ لیا ہے، ہمارا دروازہ لاک ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، اور یہ لمحہ یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کا لمس سردی کے باوجود بہت گرم تھا۔ وہ لرز گئی مگر ہاتھ نہیں چھڑایا۔ ہم آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترے اور میں اسے اپنے حصے کے دروازے تک لے آیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہ لمحے ہمارے ہونے چاہیے، دنیا سے الگ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر کا جائزہ لیا اور پھر اسے اندر لے آیا۔ کمرے میں بلب کی مدھم روشنی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ سائمہ کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، دونوں ہاتھ دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، جیسے اب بھی اس کے دل میں ڈر موجود تھا۔ میں اس کے قریب آیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے سرگوشی میں کہا، سائمہ، تم جانتی ہو یہ وقت کتنا قیمتی ہے؟ یہ ہماری محبت کی پہلی سیڑھی ہے، یہ وہ پل ہے جسے ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ سائمہ نے کانپتی آواز میں کہا، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تھوڑا مطمئن ہوئی۔ آہستہ آہستہ بات شروع ہوئی۔ پہلے اسکول کی پرانی یادیں، پھر میری بہن کا ذکر، پھر روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ یہ سب ہم پہلے بھی کر چکے تھے، مگر آج ماحول بہت الگ تھا۔ آج لفظوں میں ایک نئی خوشبو تھی۔ کبھی ہم دونوں خاموش ہو جاتے، کبھی ایک دوسرے کو چھپ کر دیکھ لیتے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ شرم توڑنا بہت ضروری ہے۔ 4 مہینے کی دوری آج ہمیں قریب لے کر آئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، سائمہ،
تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے بہت چاہتی ہو؟ سائمہ نے نظریں جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر دل کی یہ دھڑکن ہمیشہ کے لیے میری کر دو۔ سائمہ میری بات سن کر خاموش رہی، مگر اس کی پلکیں کانپ رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آنے لگی۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ لمحہ ہمارا ہے اور اسے ہم یادگار بنا لیتے ہیں۔ سائمہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس نظر میں خوف بھی تھا، ایک شرم بھی تھی اور بہت محبت بھی۔ وہ آہستہ سے بولی، یاسر، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرح تمہارے سامنے کھڑی ہوں گی، مگر دل کی سچائی یہی ہے کہ میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ میری آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ میں نے کہا، میں بھی تمہارے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم دونوں دیر تک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے باتیں کرتے رہے، دل کی وہ باتیں